السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات تو آج مل جائیں گے، اور جو بچے ہوئے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک وضاحت اور یہ کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ایمرجنسی مسائل درپیش آتے ہیں، ایمرجنسی کوئی مسئلہ ہے، تو براہ کرم آپ یہاں پر نہ لکھیں، اپنے یہاں کے جو مقامی علماء کرام ہیں ان سے رابطہ قائم کر ایمرجنسی مسائل کو حل کر لیں، اور باقی جو ایسے ہی بعد میں بھی جوابات مل جائیں گے تو کافی ہوتے ہیں، ویسے سوالات یہاں پر پوسٹ کریں۔ خیر، چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ انم خان کہتی ہیں کہ یہ جو ڈائپر پہننے والے بچے ہوتے ہیں، جس کے اندر نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، ایسے چھوٹے بچوں کو ہم یسرن القرآن جو کہ چھوٹا سا قاعدہ ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ بچہ اس کو چھو سکتا ہے یا نہیں؟ بچہ تو بالکل چھو سکتا ہے، لیکن آپ بچے کی تادیب کریں، اس کو سکھائے، اس کو تعلیم دے کہ بیٹا قرآن کریم پڑھنے کے لیے، قاعدہ پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم وضو بنائیں، وضو کی تعلیم اس کو دے، وضو کروا کر چھونے لگائیں، تو اس کو دھیرے دھیرے عادت لگ جائے گی، وہ قرآن کریم کو اور دیگر کتابوں کو باوضو ہی چھونے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر آپ ایسے بچے کو تعلیم کے لیے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ عظیم معین 6195 کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں کچھ دن پہلے واش روم گئی تو میں نے وہاں پر پخانے کو گالی دے دی، نجاست گندگی آپ نے اس کو گالی دے دی کہ گندگی کے بچے، بس ہو جا۔ پھر مجھے وہم ہوا کہ یہ قدرتی چیز ہوتی ہے، قدرتی عمل ہوتا ہے، پخانے کو گالی دینے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کیا ایسے کہنے کی وجہ سے گناہ ہو گیا؟ نہیں جی، دیکھیے، آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، بہت زیادہ وہم کرتے ہیں، ایسی وہم کے اندر آپ کو پڑنا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے۔ اگر یہ پخانہ آپ کے جسم سے، یہ جو نجاست اور گندگی آپ کے سسٹم میں ہوتی ہے، وہ اگر باہر نہ نکلے تو اس کی وجہ سے آپ کا جینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ٹینشن کی وجہ سے یا پھر اور کسی چیز کی وجہ سے گالی دے دی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے کفر یا شرک والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، رحم ہے کہ اس نے آپ کو سکون بخشا ہے اس نجاست کو باہر نکالنے کے بعد۔ یوزر K95 اور بھی جو آپ کا نام ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، دماغ پر ہر وقت گندے خیالات آ جاتے ہیں، گندے خیال کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں مفتی صاحب، زندگی میں ایک گناہ یا پھر بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کروں؟ دل میں کوئی اطمینان کمزور ہو گیا ہے۔ بہرحال دیکھیے بھائی، آپ نے جو بہت لمبی بات لکھی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں صاف صاف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ وہم اور بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ ذہنی الجھن کو لے کر جی رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے خاتمے کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو پرسکون بنائیں۔ دماغ کو پرسکون کیسے بنائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ کثرت سے آپ جو صبح شام کی دعائیں ہوتی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، پانچوں جو نمازیں ہوتی ہے ان نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کریں، بلکہ باقاعدہ ادا کریں۔ اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے کوئی نماز مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو قضا کا اہتمام کریں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، کثرت سے صدقہ دیں، اور اپنی نگاہوں کو گندی چیزوں کے دیکھنے اور ویڈیوز کے دیکھنے اور میسیجز کے دیکھنے سے بچائیں۔ غیر محرم اور نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بہت زیادہ بچائیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کو ایک ذہنی سکون ملے گا، قلبی سکون ملے گا، آپ پرسکون زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جاوید بھائی کہتے ہیں، سلام پیش کیا انہوں نے، وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی، ہمیں اپنی دکان کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ہم گرلس لوور اور نائٹ ویئر وغیرہ رکھتے ہیں۔ جاوید بھائی،
دیکھیے آپ اپنی جو شاپ کا نام ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، XYZ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھے کہ جب بھی آپ اپنے کسی پروڈکٹ کا یا اپنی شاپ کا یا پھر اپنے کسی بزنس کا نام رکھتے ہیں تو وہ آپ کے بزنس سے میل کھانا چاہیے۔ آپ کی جو شاپ ہے اس کا نام ایسا رکھے کہ میں چونکہ ایک انجان شخص ہوں، لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ کی وزٹنگ کارڈ کے ذریعے آپ کی شاپ کا نام میرے سامنے آئے تو فوراً میرے ذہن نے اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ آپ لیڈیز کے کپڑے وہاں پر بیچتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کے یہاں پر بیچی جاتی ہے، جو کہ آپ کا نام، آپ کی جو شاپ کا نام ہے بالکل شارٹ میں ہونا چاہیے اور بالکل ایزی ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جائے ایسے نام نہ رکھیں۔ اسی طرح میموریبل نام رکھے کہ ایک مرتبہ جب میں آپ کی دکان کے نام کو پڑھ لوں تو میرے ذہن پر نقش ہو جائے، مجھ کو یاد ہو جائے۔ تو اس طرح کے شارٹس اور اس طرح کے بالکل میموریبل اور اس طرح بالکل ایزی نام رکھے۔ اب کیا رکھنا چاہیے یہ خود آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ خود سرچ کیجئے، آپ خود اس کو تلاش کیجئے، آپ کے لیے سوٹیبل نام کون سا ہوگا وہ خود آپ تحقیق کریں۔ اچھا، اگلا سوال ہے شاکر خان کا، سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کہتے یہ ہیں کہ میں کافی سمے سے پرابلم اور پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہوں، کھانا بھی نہیں کھا پا رہا ہوں، ہر چیز کو چھونے سے ڈر لگ رہا ہے، دن بھر کھانا بھی نہیں کھا رہا ہوں، میرے گھر میں میرا بھائی، میرے پاپا گٹکا ویمل وغیرہ کھاتے ہیں۔ اچھا بھائی، مجھ کو OCD بھی ہے، میرے پاپا اور جو گھر والے ہیں وہ ویمل وغیرہ کھاتے ہیں، اور جب بھی وہ بازار سے کوئی سبزی وغیرہ کوئی چیز لاتے ہیں انہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو مجھ کو ڈر لگتا ہے، پورے دن کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں، 4-5 دن ہو چکے ہیں۔ دیکھیے آپ کا نام کیا ہے؟ شاکر بھائی۔ شاکر بھائی، آپ کو کلیننگ OCD کی بیماری ہے، یعنی آپ ہر چیز کو بہت زیادہ کلیئر اور کلین کر استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا سجیشن یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ماہر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کیجئے، وہ آپ کی گائیڈنس کریں گے، آپ کی رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ اپنی جو عبادتیں وغیرہ ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، ان تمام چیزوں کی طرف اچھی طرح دھیان دیں، اور اس طرح کے جو وسوسے ہیں نا، اس طرح کے جو خیالات جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت سارے علماء کرام کے ویبینار ہیں، بہت سارے علماء کرام نے تفصیلی باتیں اس پر کی ہے، بہت سارے ماہر نفسیات نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، اور مفتیان کرام نے بھی آپ کو بہت ساری ہدایتیں دی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی ویڈیوز کو اور آڈیوز کو دیکھیں اور سنیں، اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ بھی کچھ کوشش کیجیے۔ عظیم بھائی کا پھر سے ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور اگر ایک بندے نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، پھر اسی وقت دوسرے بندے نے کہا کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ جو چاہے بعد میں پھر سے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، اور بقیوں کے سامنے جھک دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، چاہے وہ تعظیمی اعتبار سے بھی ہو، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو آپ جو عبادت کے لحاظ سے تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کسی مزار پر، کسی نبی کے سامنے یا پھر کسی ولی کے سامنے یا اور کہیں پر اگر اپنے سر کو کسی بڑے آدمی کے سامنے تعظیماً جھکاتا ہے تو یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھنا ہے۔ جو آدمی اچھا سمجھتا ہے یہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن مشرک اس کو نہیں کہا جا سکتا۔
تو وہ جو دوسرا آدمی تھا اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے پکے دل سے توبہ استغفار کرے اور فیوچر میں اس طرح کی باتیں وہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ ہسٹوری آف اسلام نے اسلام پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اگر کوئی باتھ روم سے یا پھر وہ اپنے باتھ روم سے واپس آتا ہے اور اپنے انہی پیروں سے مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، پھر وہ بستر پر یا صوفے پر بیٹھ جاتا ہے تو مجھ کو بہت زیادہ نفرت ہونے لگتی ہے۔ کیا اب یہ سب چیز ناپاک ہو گئی ہے؟ پر میں ایسے جب تک ہو جاتا ہوں مجھ کو سکون نہیں ملتا ہے میرے دماغ۔ دیکھیے ہسٹوری آف اسلام یہ صرف آپ کے وہم ہے، اور آپ کو کس نے مکلف بنایا ہے کہ ہر آدمی کو ڈیفائن کرے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ جب تک آپ کو اپنی نظروں سے کسی چیز پر نجاست اور گندگی کے اثرات نظر نہ آ جائے تب تک کہ آپ کو خود کو اپنی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارا سجیشن تو یہی ہے، آپ یہ تکلیف میں پریشانی میں جو جھونج رہے ہیں یہ خود آپ اپنی ذات کی وجہ سے، خود اپنی وجہ سے آپ پریشانی کے اندر جا چکے ہیں، اس میں دوسروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فاطمہ نے بھی سلام پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے کپڑے پاک کرنے کا بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ پانی کے جو چھینٹے ہوتے ہیں ان چھینٹوں کے اڑنے کی وجہ سے، فرش سے اڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے فاطمہ جی، آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک رہا چھینٹوں کا تعلق، تو وہ چھینٹے تو اڑنے والے ہیں، کہاں تک آپ روکیں گے؟ ایک معمولی سا قطرہ بھی جب زمین پر یا کسی ہارڈ چیز پر گرتا ہے تو وہاں سے ریفلیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ کپڑوں کو دھوتے ہیں یا پھر چہرہ دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں یا پھر آپ غسل کر رہے ہیں تو چھینٹے تو اڑنے والے ادھر ادھر۔ تو ان اڑنے والے چھینٹوں کو آپ لے کر بیٹھ جائیں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے اب پتہ نہیں میری زندگی کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو یہ ہماری اور آپ کی بیوقوفی ہوگی۔ تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، اڑتے ہیں چھینٹے اڑنے دیں۔ ہاں، نجاست کے، ناپاکی کے اگر چھینٹے اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سوچیے آپ اچھی طرح، وہ جو نجاست ہے آپ کو صاف صاف دکھ رہی ہے کہ یہاں پر نجاست ہے، اور اسی نجاست کو آپ دھو رہے تھے، پھر اسی کا چھینٹا اگر اڑ گیا ہے تو اس کو دھو لیجئے، ٹھیک ہے۔ دھونے کے لیے پورا گھر دھونا، پورے باتھ روم کو دھونا، پورے کپڑوں کو دھونا، پورا کے پورا غسل کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ پر نجاست اڑ گئی ہے تو اتنے حصے کو دھو لیے۔ اس کو بہت زیادہ ایشو بنانا، اس کے پیچھے دن بھر پریشان رہنا، اسی کے بارے میں لگاتار سوچتے رہنا، اسی کے بارے میں اپنی پوری جو توانائی ہوتی ہے اور اپنی جو انرجی ہوتی ہے اس کو برباد کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میں انڈیا سے بول رہی ہوں، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں ہر جگہ پر پگ کا وہم ہوتا ہے، ہر چیز کو چھو لینے پر ہاتھ دھو لیتی ہوں، کیا پگ کا وہم ہے اور وہ چیز سوکھی ہوئی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، میں صحیح کرتی ہوں؟ اچھا، اس کے بعد پھر میں ہاتھوں کو دھو لیتی ہوں، کافی لمبا میسج آپ نے لکھا ہے، تو میں صحیح کرتی ہوں، غلط، آپ بالکل غلط کرتی ہے بہن، ٹھیک ہے۔ آپ بہت غلط کام کر رہی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں وہم ہونے کی وجہ سے، پگ کا خوف ہونے کی وجہ سے، پگ کے بارے میں خیالات آنے کی وجہ سے آپ جب اس کو ڈائریکٹ ناپاک اور نجس تصور کرتی ہے تو یہ آپ کی بڑی غلطی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی عادت کو جاری رکھا تو یقین جانیے مستقبل میں آپ بہت زیادہ پریشانیوں کی شکار ہو جائے گی۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یقین دلا دیں کہ آپ کے گھر میں پگ نہیں ہے، پگ کی کوئی نجاست نہیں ہے، پگ نے کسی چیز کو چھوا نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کی گھر کی چیزیں ناپاک کیسی ہو گئی؟ تو یہ آپ کے صرف ڈر ہے، خوف ہے، اس ڈر اور خوف کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیجئے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بسائیے، اس کے علاوہ کچھ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اور جب بھی ایسے خیالات آپ کو آتے ہیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اور
جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں بالکل اطمینان کے ساتھ کیجیے، ڈسٹرب نہ رہا کریں۔ اپنے آپ کو سوچو کہ دنیا سے باہر نکالیے، جو ریئل دنیا ہوتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو لے آئیں۔ دنیا بڑی خوبصورت ہے، آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، آپ کی تمام چیزیں بہت سلیقے سے ہیں، آپ بہت اچھی طرح زندگی گزار سکتی ہے، وہاں پر آپ فوکس کیجئے۔ اس طرح کے جو وہم وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ شیطان آپ کو چین اور سکون کی زندگی جینے نہیں دینا چاہتا ہے، آپ اس کو ہرا دیجئے۔ ارشان خان کہتے ہیں کہ ادینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، نام رکھنا کیسا ہے؟ ارشان بھائی، یہ ادینہ یہ فارسی کا لفظ ہے، شاید مجھ کو یاد آ رہا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی جمعہ کے ہوتے ہیں۔ نام رکھنے میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں ہے، یہ ادینہ اپنی کسی بچی کا نام نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو صحابیات حضرت عائشہ کا جو نام ہے، حفصہ ہے اور حلیمہ ہے، کلثوم ہے، فاطمہ، اس طرح کے جو اچھے پیارے پیارے نام ہیں یہ نام رکھے۔ ادینہ نام رکھنا بہت زیادہ بہتر نہیں لگ رہا ہے۔ عبدالقدوس کا سوال ہے، سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا ہے، لیکن میرے چچا کہہ رہے ہیں کہ صرف محمد نام رکھنا صحیح نہیں ہے، محمد کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ عبدالقدوس بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف محمد نام بھی آپ اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ ملانا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے چچا نے آپ کو جو کہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بس اتنے سوالات تھے، ان کے علاوہ اور اگر کچھ باتیں باقی ہوں گی تو انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست، بہت سارے بھائی اور بہنوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ان کے خیر اور بھلائی کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔